اللہ نے فرمایا یا ایھا آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال نیکیاں ختم ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی جالی مبارک کے سامنے وہ آیتیں لکھی گئی ہیں سنہری حرفوں میں، یہی آیت جب بھی آپ روضہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے آپ جاتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی نظر جو پڑتی ہے اسی آیت پر پڑتی ہے۔ یعنی جالیاں بنانے والوں نے بھی ہمیں احساس دلا دیا ہے کہ تم اس مقام پر حاضر ہوئے ہو، یہاں آوازوں کو بلند کرنا بھی بے ادبی ہے۔ تو اب صحابہ کرام تو بے انتہا ادب کرتے تھے، بے انتہا۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح سند کے ساتھ کتب احادیث میں موجود ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت صائب کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا، کسی نے مجھے پیچھے سے کنکر مارا تو میں پلٹ کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے، انہوں نے اشارے سے مجھے بلا کر میں جب باہر آیا تو انہوں نے فرمایا وہ دو شخص آپس میں جہاں وہاں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، آواز سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو جا کر بلا کے لاؤ۔ تو وہ جا کر ان کو بلا کر لائے۔ بلا کے لانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا، آپ نے ان سے کہا تم آواز سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے؟ ایسے تو ہر مسجد میں بات کرنا منع ہے، مگر مسجد نبوی میں خصوصیت یہ ہے کہ وہاں صرف اللہ کی نسبت نہیں ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد النبی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہے یہ رسول اللہ کی مسجد ہے اور تم یہاں آواز بلند کرتے ہو، کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر مدینے کے ہوتے تو میں سزا دیتا تمہیں، کیونکہ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ مسجد رسول کا ادب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا ادب زندگی میں جیسے کیا جاتا ہے آپ کے وصال کے بعد بھی ویسا کرنا ضروری ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں ہیں، وفاء الوفا میں علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے حجرے میں ہے، اچانک پرانا جو مدینہ جو ہے آقا علیہ السلام کے زمانے اور اس کے بعد کے ادوار کا جو سارا مدینہ ہے وہ کتنا تھا، وہ سارا مدینہ آج کی مسجد نبوی ہے۔ آج جو مسجد نبوی ہے اگر ہم ساری مسجد نبوی پھر لیں تو سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کے وسلم کے زمانے کا سارا مدینہ پھر لیا، آپ ساری گلیاں پھر لی، ساری بستیاں پھر لی، سب مسجد نبوی میں آ گیا۔ اللہ کے وسلم کے زمانے کا جو شہر مدینہ تھا وہ سارا کا سارا اب کہاں ہے، مسجد نبوی میں ہے۔ اب جتنی مسجد نبوی ہے وہ سارا کا سارا پرانا شہر ہے آقا علیہ السلام کے زمانے کا۔ تو مسجد نبوی سے بالکل متصل اللہ کے وسلم کا حجرہ مبارک تھا جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے ایک حصے میں اللہ کے وسلم کو دفن کیا گیا اور دوسرے حجرے میں آپ رہتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اس وقت مدینے میں کسی کے گھر میں دیوار پر کھوٹی مارنے کی ضرورت پڑی تو اس نے کھوٹی مارنا شروع کیا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چیز آپ دیوار میں پیوست کرنا چاہیں اور اسے قوت سے ماریں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ آواز ان کے گھر سے روضہ رسول تک پہنچ رہی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے خادم کو بلا کر فرمایا جاؤ کون کس کے گھر میں کیا ہے، کھوٹی ماری جا رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ان کو بلا کر لاؤ۔ ان کو بلا کر لانے کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم یہاں پر آواز کرتے ہو؟